السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آیا نالج فیئر ود می فاطمہ جدون۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ بیہیورل اپروچ کو۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیہیورل اپروچ کو، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس کو کریٹیسائز کیا گیا تھا اسٹرانگلی اسکالر سے، اور اس کا جو سیٹ بیکس ہے یا اس کا جو گیپس ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے ایک اور اپروچ آئی جس کو نام دیا گیا پوسٹ بیہیورل اپروچ کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں شارٹ سا، کہ جو 1960s کے اندر بیہیورل اپروچ تھی وہ ڈومیننس کے اندر تھی، جب کہ 1960s کے اینڈ میں کیا ہوا کہ جو بیہیورل اپروچ تھی اس کے اوپر ایک پاورفل اٹیک کیا اسکالرز نے، کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ اب جو کنٹمپریری ایشوز ہیں یا پرابلمس ہیں، سوشل یا پولیٹیکل کوئی بھی ایشوز ہوں گے، وہ اس کو سالو نہیں کر پا رہی پولیٹیکل سائنس۔ تو اس لیے ایک نئی اپروچ ہونی چاہیے تاکہ جو کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر جو بھی پالیٹکس کے اندر جو بھی پرابلمس ہے، کنٹمپریری پرابلم سوسائٹی کے اندر یا پالیٹکس کے اندر، ان کو وہ سالو کر سکیں۔ تو اس کے اندر ڈفرینٹ اسکالرز نے یا سائنٹسٹ نے اس کو کریٹیسائز کیا بیہیورل اپروچ کو، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی لیوس ٹیرس۔ انہوں نے ایک بک لکھی واٹ از پولیٹیکل فلاسفی، جس میں انہوں نے کیا کہا کہ ایک پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے۔ ایک بک لکھی انہوں نے جس میں انہوں نے بیہیورلزم کو اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا کہ اب بیہیورلزم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے جی، جو نارمیٹیو ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے، اس کو جو ہے وہ سالو کرنے میں وہ فیل ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک نئی ہمارے پاس اپروچ آنی چاہیے جو کہ ان ایشوز کو کیا کر سکے، سالو کر سکے۔ اس کے بعد شیلڈن مولن نے ایک بک لکھی پولیٹیکل تھیوری ایز اے ووکیشن، کہ انہوں نے کیا کہا جی کہ پولیٹیکل تھیوری جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، چھٹیوں پر چلی گئی، یعنی اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ایک پیور سائنس بنانے کے چکر میں ہم نے کیا کیا جی کہ اس کا جو کام تھا اس کو ویلیو فری اینڈ ویلیو نیوٹرلٹی بنانے کے چکر میں، آبجیکٹیوٹی بنانے کے چکر میں، یا فیکٹ بیس بنانے کے چکر میں ہم نے کیا کیا، اس کا جو مین کام تھا کہ جو کنٹمپریری ایشوز کو یہ سالو کرتی ہے سوسائٹی کے اندر، پالیٹکس کے اندر، اس کا مین کام ہم نے ختم کر دیا۔ اب وہ جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے گی، یعنی اب وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کے بعد آگے جی ڈیوڈ ایسٹن 1969 کے اندر انہوں نے یہ پوسٹ بیہیورل اپروچ دی۔ بیسیکلی جو ڈیوڈ ایسٹن تھے انہوں نے ہی بیہیورل اپروچ دی تھی، بیہیورلزم انہوں نے ہی دی تھی، جس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بیہیورل اپروچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے جی، پیور سائنس کی طرح ہونی چاہیے، کہ جس طرح پیور سائنس کے اندر سائنٹیفک ٹولس کو یوز کیا جاتا ہے، سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کیا جاتا ہے فیکٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اس طرح جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس بھی ایک پیور سائنس ہونی چاہیے جس میں ویلیو نیوٹرلٹی ہو، یعنی صرف اور صرف فیکٹ کے اوپر بیس کریے۔ لیکن 1969 کے اندر انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ جو ہے وہ پیور سائنس نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر اس کو پیور سائنس بنانے کے چکر میں یہ جو پہلے ایڈریس کرتی تھی پولیٹیکل ایشوز کو، سوشل ایشوز کو، یہ فیل ہو رہی ہے ان کو ایڈریس کرنے میں۔ اس لیے جو یہ سارا کا سارا گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی اپروچ دی، جن کو انہوں نے نام دیا پوسٹ بیہیورل اپروچ کا، جو کہ ان سارے کے سارے گیپس کو کیا کر رہی ہے، فل کر رہی ہے، اور پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ اپروچ دی۔ تو اس کا ہم ایک شارٹ سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ بیسیکلی ہے کیا اس کا۔ تو پوسٹ بیہیورل اپروچ جو ہے وہ بیسیکلی وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی 1960s کے اندر یا 70s کے اندر، اس ایرا کے اندر جب بہت زیادہ ٹربولنس تھا سوسائٹی کے اندر، یعنی بہت زیادہ سول سوشل جو ایکٹیویٹیز تھی، موومنٹس ہو رہی تھی، وہ ہو رہی تھی، وارس چل رہی تھی، جیسے کہ ویتنام وار آ گئی، سول رائٹ موومنٹ آ گیا امریکہ کے اندر، بلیک اینڈ وائٹ موومنٹ چل رہی تھی، اور اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ، یہ سارے کے سارے جو ایشوز تھے ان کو بیہیورل اپروچ ایڈریس کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی ان کو ایڈریس کرنے میں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک نئی اپروچ لے کر آئے جس کو نام دیا گیا پوسٹ بیہیورل اپروچ کا، جس میں اسکالرز نے کیا کہا کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ کیا ہونی چاہیے جی، ریلیونٹ ہونی چاہیے اور ایکشن اورینٹیڈ ہونی چاہیے۔ یعنی پولیٹیکل سائنس کیا ہونی چاہیے، ریلیونٹ ہونی چاہیے، اس کی جو ریسرچ ہے وہ ریلیونٹ ہو کس کے ساتھ، ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں یا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے ساتھ ریلیونٹ ہو، تاکہ وہ ان کو کیا کر سکے، سالو کرنے میں ہیلپ فل ہو، اور ایکشن اورینٹیڈ ہو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف تھیوریٹیکل رائزر کے اوپر بیس نہ کرے، صرف اور صرف تھیوریٹیکل رائزر کے اوپر فوکس نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے وہ ساری جو ریسرچ ہے اس کو ہم ایکشن کے اندر لے کر آئیں تاکہ وہ ایڈریس کر سکے سوشل ایشوز کو۔ جیسے کہ سوشل ایشوز آ گئے، پوورٹی آ گئی، ڈفرینٹ الٹریسی آ گئی، یا ڈفرینٹ اور بہت سارے جو ایشوز تھے کنٹمپریری ایشوز اس وقت، ان کو ایزیلی یہ کیا کر سکے، ایڈریس کر سکے۔
جو کہ بیہیورلزم اس وقت نہیں کر پا رہی تھی. تو بیہیورلزم جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی تھی, ایمفسائز کر رہی تھی کس کے اوپر, امپیریکل اور کوانٹیٹیو تھنگس کے اوپر, کہ جو فیکٹ بیس ہونی چاہیے چیزیں, اور جو سارا کا سارا ڈیٹا ہے اس نے کنورٹ کر دیا جی ویلیوز کے اوپر, اس کو پیور سائنس بنانے کے چکر میں. اور اس نے اگنور کر دیا جو نارمیٹیو یا جو ویلیو بیسڈ اسپیکٹس تھے پولیٹیکل لائف کے, ان کو جو ہے وہ اس نے اگنور کر دیا. اور یہ جو نارمیٹیو اسپیکٹس ہے یا ویلیو بیسڈ اسپیکٹس ہے, یہی بہت زیادہ کروشیل تھے کہ وہ کوئی بھی جو ریئل ورلڈ پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ کروشیل تھے. لیکن بیہیورلزم نے اس کو کیا کر دیا, اگنور کر دیا. تو جو پوسٹ بیہیورلزم تھا وہ جو ہے وہ دوبارہ ان چیزوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس لے کر آیا کہ جو ویلیو نیوٹرلٹی ہے وہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر. ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا, فیکٹس اور ویلیو نیوٹرلٹی کو کیا کرنا پڑے گا, کمبائن کرنا پڑے گا. فیکٹس اینڈ ویلیو نیوٹرلٹی, جب یہ دونوں کمبائن ہوں گے تو تب ہی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ایک سوشل سائنس بنے گی اور وہ کنٹمپریری ایشوز کو کیا کر سکے گی, سالو کر سکے گی. اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے جی 7 میجر ٹریٹس آف پوسٹ بیہیورلزم کو, جو کہ ڈیوڈ ایسٹن نے دیے تھے کہ پوسٹ بیہیورلزم کے 7 میجر ٹریٹس, ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. تو سب سے پہلا آ گیا جی ریلیونٹ ریسرچ. اسٹن نے کیا کہا کہ جو ریسرچ ہونی چاہیے, جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ ریسرچ جو ہے وہ شوڈ مسٹ بی ریلیونٹ ود دا کنٹمپریری ایشوز, کہ وہ ریسرچ جو ہونی چاہیے وہ ایکشن اورینٹیڈ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ صرف ایبسٹریکٹ نہ ہو, یعنی خیالی نہ ہو, بلکہ وہ ایکشن اورینٹیڈ ہو. وہ ایکشن کے اندر ہم لا کر جو ہمارے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ہم ان کو کیا کر سکیں, ریزالو کر سکیں. سب سے پہلا گیا جی ریلیونٹ ریسرچ, یعنی ریسرچ ریلیونٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آ گیا ایکشن اورینٹیڈ, یعنی جو ریسرچ ہم نے کی وہ جو ہے وہ کیا ہو, ایکشن اورینٹیڈ ہو. اس کو ہم جو ہے وہ جو ریلیونٹ ریسرچ ہم نے کی کسی بھی کنٹمپریری ایشوز کی, اس کو ہم ایکشن کے اندر لا سکیں, تاکہ اس سے جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں یا پولیٹیکل پرابلمس ہیں, جیسے کہ پوورٹی ہو گئی, الٹریسی ہو گئی, یا کوئی بھی سوشل انجسٹس ہے, ان کو ہم کیا کر سکیں, سالو کر سکیں. اوکے, تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سبسٹنس اوور ٹیکنیک. یعنی بیہیورلزم میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈیوڈ ایسٹن نے, انہوں نے فوکس کیا کس کے اوپر, ٹیکنیکس کے اوپر, یعنی کون کون سے میتھڈز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ریسرچ کے اندر. یعنی سروے میتھڈ ہو گیا, آبزرویشنز ہو گئی, یہ سارے ہم میتھڈز یوز کر رہے ہیں. جبکہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ سبسٹنس اوور ٹیکنیک, یعنی جو سبسٹنس ہے یا سبجیکٹ میٹر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیکنیکس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو امپورٹنس دینی ہے. یعنی جو ٹولز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہو, اگر وہ ٹولز ہمارے, فار ایگزامپل ہم کوئی بھی ٹول یوز کریں کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ کے اندر, تو اگر وہ ہماری ریسرچ ریلیونٹ ہی نہیں ہے سوشل ایشوز کے ساتھ, تو ہم اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس ریسرچ کو کرنے کا یا اس ٹول کو یوز کرنے کا. تو جو بھی ٹول ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ میک شیور ہم کریں کہ وہ جو ہے وہ والی ریسرچ ہم کریں اس ٹول کو یوٹیلائز کر کے, جو کہ ریلیٹڈ ہو کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ, جیسے سوشل اور پولیٹیکل ایشوز ہو گئے. نیکسٹ انہوں نے بات کی جی چینج فوکس کے اوپر. یعنی انہوں نے کس کے اوپر فوکس کیا جی, چینج کے اوپر. انہوں نے فوکس کیا جی چینج کے اوپر کہ کس طرح جو ہے پولیٹیکل سوسائٹیز ایوالو ہوتی ہیں, اور کس طرح جو چینج ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سوسائٹیز کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم. کہ جب انہیں لگتا ہے کہ سوسائٹیز میں بیٹرمنٹ نہیں آ سکتی اسی میتھڈس کے ذریعے, تو اس میں کیا ہونا چاہیے, چینج ہونا چاہیے, کہ سوسائٹیز ایوالو ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف فار دا بیٹرمنٹ. نیکسٹ آ گیا جی پولیٹیکل سائنٹسٹ ایز کریٹیکل انٹلیکچوئل. پولیٹیکل سائنٹسٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں بیسیکلی وہ کیا ہے جی, کریٹیکل انٹلیکچوئلز ہیں. یعنی وہ کسی بھی ایونٹ کو کریٹیکلی انالائز کر کے وہ کیا کرے جی, کوئی بھی جو پرابلم ہے سوسائٹی کے اندر اس کی پرابلم کو سالو کرے, اور یہ اس کی ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کرے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے. نیکسٹ آ گیا انٹیگریشن آف ویلیو اینڈ فیکٹ. اس کا اوپر بھی میں نے ذکر کیا. انہوں نے کیا کہا کہ جو ویلیو اور فیکٹس ہیں ان کی کیا کرنی چاہیے, انٹیگریشن کرنی چاہیے. یعنی بیہیورزم میں انہوں نے فوکس کیا تھا کس کے اوپر, کہ ویلیو نیوٹرلٹی کے اوپر, کہ جو ریسرچ ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہیومن کا بیہیویئر ہے وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ووٹنگ بیہیویئر کی ہم بات کر لیتے ہیں, کہ جب کوئی بھی ہیومن ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو
ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہے اس کی سوسائٹیز کی، اس کی فیملی کی، اس کی ریلیجن کی، اس کے کلچر کی، وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جب وہ ووٹ کو کاسٹ کرنے جاتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہ ویلیوز جو ہیں وہ ان کو ہم سپریٹ نہیں کر سکتے پولیٹیکل سائنس سے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں اور فیکٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ہم ایک سوشل سائنس بناتے ہیں تاکہ یہ کیا کر سکے، جو ایڈریس کر سکے ہمارے کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کو. نیکسٹ انہوں نے بات کی پولیٹیسائزیشن آف دا پروفیشن. یعنی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کریں جی، ایسی ریسرچ کریں، ریلیونٹ ریسرچ کریں جو کہ ریلیٹڈ ہو، کس سے ریلیونٹ ہو، کنٹمپریری ایشوز سے، تاکہ جو کنٹمپریری ایشوز اس وقت سوسائٹی فیس کر رہی ہے اس کو کیا کر سکے، ریزالو کر سکے. یعنی اس کا ایک مین مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت کی ریسرچ تھی اس کی یوٹیلیٹی کو ری اسٹیبلش کرنا. یعنی پہلے جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کا بیسیکلی کام کیا ہے، ریسرچ کرنا اور جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں سوسائٹی کے اندر ان کو ریزالو کرنا. جبکہ اس کو پیور سائنس بنانے کے چکر میں فیکٹس کے اوپر، آبجیکٹیوز کے اوپر، ویلیو نیوٹرلٹی کے اوپر اس کو فوکس کرانے کے چکر میں جو پولیٹیکل سائنس تھی اس کا جو پروفیشن تھا، اس کا جو مین کام تھا ریسرچ، وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے ری اسٹیبلش کی اس فیلڈ کی یوٹیلیٹی کو. تو یہ تھے جی 7 میجر ٹریٹس جو کہ ڈیوڈ ایسٹن نے دیے تھے پوسٹ بیہیورل اپروچ سے ریلیٹڈ، کہ جو کہ سیٹ بیک سے یہ کرٹیسزم تھا بیہیورل اپروچ کا، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا سارا ہم نے یہ سارا ڈسکس کر لیا. ریلیونس کا کہ کس طرح جو پولیٹیکل ریسرچ ہے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے جن ایشوز کی طرف تاکہ ہم ان کو ریزالو کر سکیں، ایکشن اورینٹیڈ ہونی چاہیے، جو ریسرچ ہم نے کی اس کو ہم کیا کر سکیں، ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں سوسائٹی کے اندر تاکہ ہم جو سوشل ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں. سبسٹنس اوور ٹیکنیک کے جو ٹیکنیکس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ ریلیٹڈ ہونی چاہیے. یعنی سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ہم تاکہ جو ہمارے سوسائٹیل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. چینج کے اوپر اس نے فوکس کیا پوسٹ بیہیورل اپروچ نے، کہ جو چینج ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹیز. نیکسٹ آ گیا جی ویلیو اینڈ فیکٹس کی انٹیگریشن، کہ ان دونوں کی انٹیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جو نارمیٹیو اور امپیریکل ڈیٹا ہے ان کو کمبائن کر کے ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے پرابلمس کو ہم ریزالو کر سکیں. اس کے بعد پولیٹیسائزیشن آف دا پروفیشن آگے کی جو اصل کام ہے پولیٹیکل سائنس کا ریسرچ کرنا، اس کو ری اسٹیبلش کیا ڈیوڈ ایسٹن نے. تو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سارے کے سارے پوسٹ بیہیورل اپروچ کو. تو ڈیوڈ ایسٹن نے جو 7 میجر ٹریٹس دیے تھے اس نے کیا کیا، بیسیکلی پش کیا پولیٹیکل سائنس کو بیہیورل اپروچ سے، اس کے کنفائن سے. یعنی جو بیہیورل اپروچ میں ہم نے بات کی تھی آبجیکٹیویٹی کی اور ویلیو نیوٹرلٹی کی، اس سب کو اس نے کیا کر دیا، ختم کر دیا. اور جو بیسک کام تھا اس کا پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کا، اس کو جو ہے اس نے ری اسٹیبلش کیا، اس کی یوٹیلیٹی کو، ریسرچ کی یوٹیلیٹی کو ری اسٹیبلش کیا. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک بیہیورل اپروچ. میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا لنک میرے بایو میں موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس میرے سارے ویڈیو لیکچرز آئیں آسانی سے. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی مارکسزم کے اوپر، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.